بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ وہ ڈائریکٹ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ آج جو بھی امتی مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان ان پر جب عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ خیر کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ حضرت ابو قتبہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں جن پہ میں اللہ کا نبی ہو کے قسم کھاتا ہوں کہ اگر ان پہ انسان قائم ہو جائے تو اس کے وہی نتائج نکلتے ہیں جو میں نے بتائے ہیں آپ کو۔ ایک یہ ہے کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، سوچے بھی نہ بندہ۔ حالانکہ بظاہر ایک بندے کے پاس 1000 ہیں تو ان میں سے 100 نکالتا ہے تو وہ 900 روپے باقی رہ جاتے ہیں، لیکن فرمایا ایسا نہیں ہے، مال کم نہیں ہوگا، یہ اس کی سوچ ہے۔ اور دوسری مظلوم ہے کہ جس پہ ظلم کیا جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر کے عوض اس کی عزت کو بڑھائیں گے، کامیابی نصیب کرائیں گے، اور ظالم ہاتھ ملتا رہ جائے گا کہ کیسے وہ مظلوم عزت کی چوٹیوں پہ پہنچتا ہے اور یہ جو ظالم تھا کیسے یہ یعنی ذلت کے گڑھوں میں کیسے جاتا ہے۔ یہ تیسری بات فرمائی کہ کوئی بھی بندہ ایسے سوالی بن جاتا ہے، مانگتا ہے، اپنے مانگنے پر ہی گداگر بن جاتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، کبھی غنا نہیں ہوتا، پھر غنی نہیں بنتا۔ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کے لیے وہاں کا قاضی یا عامل بنا کے روانہ فرمایا تو ان کو رخصت کرتے وقت بڑی لمبی حدیث ہے یہ، آپ نے کچھ نصیحتیں اور وصیتیں ان کو فرمائی اور فرمایا اے معاذ، شاید میری زندگی کے 1 سال کے بعد تمہاری ملاقات میرے ساتھ نہ ہو، تمہیں میری قبر پہ آنا پڑے۔ اتنی بات سننی تھی، حضرت معاذ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے صدمے سے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ایک طرف پھیر لیا ہے اور رخ انور ایک طرف کر لیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے حضور بھی رو رہے ہیں، آپ دیدہ ہو گئے ہیں، آنکھیں پرنم ہو گئی ہیں۔ تو فرمایا مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، یعنی تقوی والی زندگی گزارتے ہیں جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ یقین کریں اگر انسان یعنی مضبوطی کے ساتھ اس بات پہ عمل کرتا ہے، دنیا دیکھو، یہ دنیا سمندر ہے، غم کا بھی سمندر ہے، بہت گہری ہے، یہ بھی اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، چونکہ اس میں انسان بستا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں انسان بستے ہیں، لہذا انسانیت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بھائی یہ دنیا کی کیا صحیت ہوگی، اس کے اندر جو اس زمین پہ انسان رہ رہے ہیں اس میں سب کچھ ہوتا ہے، غم کے پہاڑ بھی آتے ہیں، کو ہمالیہ جیسے غم انسانوں پہ آتے ہیں۔ اور جو بندہ اس بات پہ حضور علیہ السلام نے یہ جو خط لکھا ہے حضرت معاذ بن جبل کو اور ان کے بیٹے کی وفات پہ لکھا ہے، ایک ایک الفاظ پہ غور کریں ہم اس پہ، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں یعنی دل کی تقویت عطا فرمائیں گے، جسم کی تقویت عطا فرمائیں گے، خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یہ خط اللہ کے رسول کی طرف سے ہے معاذ بن جبل کے نام۔ میں ترجمہ اس کا عرض کر رہا ہوں، تم پر سلامتی ہو، میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ تمہیں اے معاذ اجر عظیم عطا فرمائیں،
صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائے، اس لیے کہ بے شک ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے اہل و عیال اور ہماری اولاد سب اللہ تعالیٰ کے عطیے ہیں اور خوشگوار عطیے ہیں، اور یہ اللہ نے ساری چیزیں ہمیں عاریتاً یعنی ادھاری عطا فرمائی ہوئی ہیں، جن سے ہمیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے اللہ نے، اور وقت مقررہ پن کو ان کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ پھر ہم پہ یہ ضروری ہے کہ جب وہ دے تو ہم شکر ادا کریں، اور جب وہ آزمائش کرے یعنی ان چیزوں کو واپس لے لے، کوئی بھی نعمت واپس جاتی ہے تو بڑا مسئلہ بنتا ہے، تو فرمایا اس پہ صبر کریں۔ تمہارا بیٹا بھی ان ہی اللہ کی طرف سے جو خوشگوار نعمتیں تھیں اور جو ادھار دی ہوئی تھیں ان میں سے ایک تھا۔ اللہ نے تمہیں اس قابل رشک اور لائق بیٹا عطا فرمایا، اسے نفع ہوا، اور اب اس کے جانے پہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے، اس پہ صبر کرو، اور صبر یعنی اجر عظیم کی شرط اس پہ رکھی، بشرط یہ کہ تم صبر کرو، لہٰذا تم صبر بھی کرو، شکر بھی کرو۔ دیکھو تمہارا رونا، تمہارا دھونا تمہارے اجر کو کہیں ضائع نہ کر دے اور پھر تمہیں پریشانی اٹھانا پڑے۔ یاد رکھو، رونا دھونا کچھ بھی لوٹا کے واپس نہیں لاتا اور نہ ہی غم کو کم کرتا ہے۔ ہاں، آنسو ایک الگ چیز ہے، ایک ہے ایسے شکایات کا دروازہ کھولنا تکالیف پر، ایک ہے اللہ کے سامنے اتھرو بہانا، رونا، یہ فطرت انسانی، اس سے غم ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمہیں جو رونا دھونا یعنی شکایتاً ہے، بے صبری کے ساتھ ہے، بے شکری کے ساتھ ہے، یہ غم کو ختم نہیں کرتا۔ جو ہونے والا تھا وہ تو ہو گیا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو دیکھو، خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، غم بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کا معاملہ تھا۔ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کو تربیت فرماتے تھے۔ حالانکہ مجھے وہ محمود اور ایاز کا وہ قصہ ابھی ذہن میں آ رہا ہے۔ یقین کریں، بندہ اس قصے کو دیکھ کے اور اس واقعہ کو دیکھ کے بندہ دل تھامتا ہے، بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ محمود اپنے وزراء کے ساتھ اس کا اچھا ہی برتاؤ تھا، ایاز کے ساتھ بھی اچھا تھا۔ ایک دن محبوب نے ان کے سامنے، محمود نے پھل دیے اور کہا بھی لو بھی کھا لو تم۔ اب آپ کو پتہ ہے کبھی پھل اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہو جاتے ہیں، کھٹے بھی ہو جاتے ہیں، مختلف ذائقوں والے ہوتے ہیں۔ تو جو وزیر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب ان کو کاٹ کے کھانے لگے تو ابھی تھوڑا تھوڑا کھایا تو چھوڑ دیا، جی یہ تو کڑوا پھل ہے۔ اور ایاز کھاتا جا رہا تھا۔ ایاز سے پوچھا، ایاز یہ کڑوا ہے تو کیوں کھا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے، حضرت اس بات کو چھوڑو، ساری زندگی آپ نے میٹھے پھل ہی کھلائے ہیں، آج آپ کی طرف سے کڑوا آ گیا تو میں کیوں نہ کھاؤں، اور شکایت کیوں کروں اس کی؟ محمود نے کہا، دیکھو یہ ہے ایاز کی سوچ۔ اللہ کی کتنی نعمتیں انسان پہ، صحت اس نے عطا فرمائی، زندگی اس نے عطا فرمائی، دولت اس نے عطا فرمائی، ہدایت اس نے عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کا امتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا۔ اب ہم سوچیں کہ کبھی کبھار ایسے حالات آ بھی جاتے ہیں تو میں شکایت کا دروازہ کیوں کھول رہے ہیں؟ اس پہ صابر رہیں اور کہیں جا ٹھیک ہے، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ اپنے گناہوں کی طرف بندہ دیکھے، اللہ کی طرف سے معافی مانگے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کو منائے، یہی صبر اور شکر ہے۔ تو انشاءاللہ جو بندہ اس وقت ایسی کیفیت اختیار کرتا ہے، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، وہ بوجھل نہیں رہے گا۔ اللہ اس کو ایک خاص یعنی صبر اور شکر کی برکت سے ایسا ایک نور عطا فرماتے ہیں کہ اس نور کی برکت سے انسان کا دماغ بھی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور جسم بھی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ نماز کی طرف ہم آ جائیں۔
اللہ پاک کہ حضور نفل پڑھیں، یا اللہ یہ تکلیف تیری طرف سے آئی تھی، تو نہیں دور کرنی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا، اور وہ جو اس پہ بڑی ایک یعنی شدت کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یعنی آسانی والا معاملہ فرمائیں گے.